خالص ایک اللہ کی بندگی کرنا اور اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ توحید، یہ شرعی معنی ہے۔ جو بندہ اس طور پر اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ موحد ہے، جو اس طور پر اللہ کی بندگی نہ کرے اس کے توحید میں خلل ہے۔ جیسے اللہ کی بندگی کرے، غیر اللہ کو بھی شریک کرے، اللہ کو بھی پکارے، غیر اللہ کو بھی پکارے، اللہ کے لیے بھی قربانی دے، غیر اللہ کا بھی تقرب حاصل کرے، ان کی بھی تعظیم بجا لائے، ان کے لیے بھی جھکے، ان کا بھی سجدہ کرے اور ان کو بھی نظر و نیاز چڑھائے، ان کے لیے بھی منت مانے، ان کے لیے بھی قربانی دے، غیر اللہ کے لیے بھی، اللہ کے لیے بھی عبادت کرے، غیر اللہ کے لیے بھی عبادت کا کام کرے، تو اس انسان کی توحید خالص نہیں ہے۔ اب وہ انسان کوئی عمل کرے گا تو اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ عمل صرف اسی مسلمان کو قبول کیا جائے گا جو مسلمان صرف اور صرف ایک اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ یہی تو فرق ہے اسلام میں اور دوسرے مذہبوں میں۔ ہم اسلام میں اس وقت داخل ہوتے ہیں جب ہم تمام ادیان کا انکار کرتے ہیں، تمام طاغوت کا انکار کرتے ہیں، تمام جھوٹے معبودوں کا انکار کرتے ہیں، تمام جھوٹے معبودوں کا انکار کر کے ایک اللہ کے اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے ایک اللہ کا۔ جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں تب جا کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ جب ہم نے یہ اقرار کیا ہے تو ظاہر سی بات اسی پر چلنے کا نام مسلمان ہے نا۔ اقرار آپ جو کر رہے ہیں اسی پر چلنے کا، ٹھیک سیدھا اسی پر چلنے کا نام توحید ہے۔ اس سے ہٹ گئے تو جب آپ نے جو اقرار کیا تھا وہ اقرار باقی نہیں رہا۔ آپ نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ، آپ یہ اقرار کر رہے ہیں۔ اب آپ اسی پر قائم رہیں گے تو آپ اپنے اقرار اور دعوے میں مسلمان اور سچے ہیں، صحیح دین اور اسلام والے ہیں۔ اس اقرار سے ہٹ گئے اب آپ مسلمان نہیں رہیں گے۔ اس لیے میں نے کہا نا، انسان مسلمان ہو کر بھی توحید اگر نہیں جانتا ہے تو کبھی لاشعوری طور پر شرک میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کا عمل قبول نہیں ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے تو عمل کر کے ڈھیر لگا لیا، ہم نے تو روزے پہ روزے رکھے، ہم نے تو حج پہ حج کیا، ہم نے تو زکات پہ زکات دیا، ہم نے تو نماز پہ نماز پڑھی ہے، اسے پتہ نہیں کہ لاشعوری طور پر اس کا عمل قبول ہی نہیں ہو رہا۔ حتیٰ کہ ایسا بھی معاملہ آتا ہے کہ وہ اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا ہے، ایسا کلمہ کفر کہہ دیتا ہے، ایسا کفریہ عمل کر بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں رہتا، مگر ہم تو مسلمان، ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں اللہ قبول کر رہا ہے، ہم تو پکے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے۔ تو اس لیے توحید کا معنی جاننا ضروری ہے۔ توحید کا شرعی معنی ہم نے کیا جانا؟ ایک اللہ کی خالص بندگی کرنا، یہ توحید کا شرعی معنی ہے۔